بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ایمان کی تبلیغ کو پہنچاتے رہے، قریش نے دیکھا کہ آپ دھمکی سے بھی باز نہ نکلے تو اب پھسلانے کی سوچی۔ سب نے آپس میں مشورہ کر کے عتبہ نامی ایک سردار کو سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، محمد، اس لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ جو مطلب ہو وہ کہو۔ اگر تم مکے پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو حاضر ہے، ہم تم کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اگر کسی مالدار اور باعزت گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ نے خیال کیا کہ آج جو چال ہم نے چلی ہے اس میں کامیابی یقینی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تین باتوں میں سے کوئی بات تو لالچ میں آ کر ضرور ہی مان لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے جس کی اسے قطعی امید نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، جن کو سن کر اس کا دل دہل گیا اور وہ الٹے پاؤں واپس ہوا۔ قریش نے دور ہی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ لیا، منہ فخ ہو گیا۔ بدحواس آتے ہی کہا، بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پڑھا ہے جو نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری عزت ہے، اور اگر مغلوب ہو گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ قریش کے سرداروں نے اس کی بات نہ مانی، اپنی بات پر قائم رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے لگے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس کو نرمی اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ اچھے دل والے اور نیک فطرت لوگ تو اس کو قبول کر لیتے تھے اور بعض خاموشی سے سن لیتے تھے، نہ انکار نہ اقرار، لیکن شریر اور فساد لوگ تو اس نصیحت پر آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور جو نہ کرنا چاہیے وہ کر گزرتے تھے۔ مگر اسی حالت میں کئی آدمی مسلمان ہوئے اور بعضوں نے مسلمان ہونے کا قصہ بہت پر لطف ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کیسا داخل ہو گئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ عمر میں آپ سے کچھ ہی بڑے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا وقت سیر و شکار میں صرف ہوتا تھا اور یہ بڑے پہلوان آدمی تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو جہل قبیلے قریش کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوشوں رہتا تھا۔ بس اس نے اپنے دستور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حضرت حمزہ شکار سے واپس ہوئے تو باندی نے جو کچھ سنا تھا ان سے کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ فوراً
قریش کے مجموعے میں جہاں سب سردار پر جمائے بیٹھے تھے پہنچے اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان دے ماری اور کہا، لے اب میں مسلمان ہو گیا، اب جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ کہہ کر گھر تشریف لائے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر وقت کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں ایمان کی سعادت لکھ دی تھی، سو ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے در، بہت سخت مزاج اور بڑے بہادر تھے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہی مٹ جائے۔ یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ملے، پوچھا، عمر کہاں چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے دل کی لگی بجھا رہا ہوں۔ وہ بولے، پہلے اپنی بہن اور بہن بھائی کی خبر لو، پھر دوسرا ارادہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں بے تاب ہو گئے اور سیدھے بہن بھائی کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصہ آیا، بالکل بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے، بس پٹائی شروع کر دی۔ خوب جی کھول کر بہن بھائی کو مارا۔ جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور ادھر بہن بھائی کو دیکھا کہ وہ اسی طرح اسلام کے نشے میں مست ہے تو کچھ ندامت ہوئی اور کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ہم کو بھی دکھاؤ۔ بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور دل ہی دل میں کانپتا جاتا تھا۔ آخر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر تلوار نیام میں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے، دروازے بند تھے۔ انہوں نے آواز دی، مسلمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا، عمر کہو کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، حضور ایمان کا طالب ہوں، دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے اور اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ مارے کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ قریش مکہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو اس کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے ارادے پست ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب ان کو بنائے کچھ نہ بنی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے خیالات اونچے ہو گئے۔ اب تک تو وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبے میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے۔